امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودی یو اے ای کی درخواست کی ہے کہ ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ ہم ایران پر کل حملہ کرنے والے تھے، ہم ایران پر کل طے شدہ حملہ نہیں کریں گے۔ فوج کو ہدایت کی ہے کہ قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو تیار رہے۔ فوج کو کسی بھی لمحے بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودیہ، یو اے ای کی درخواست پر ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کیا۔ ہم ایران پر کل حملہ کرنے والے تھے، ہم ایران پر کل طے شدہ حملہ نہیں کریں گے۔ فوج کو ہدایت کی ہے کہ قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو تیار رہے اور کسی بھی لمحے بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودیہ اور یو اے ای کی درخواست پر ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیا ہے۔ ہم ایران پر کل حملہ کرنے والے تھے، ہم ایران پر کل طے شدہ حملہ نہیں کریں گے۔ فوج کو ہدایت کی ہے قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو تیار رہے۔ فوج کو کسی بھی لمحے بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودیہ، یو اے ای کی درخواست پر ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ایران پر کل حملہ کرنے والے تھے، ہم ایران پر کل طے شدہ حملہ نہیں کریں گے۔ فوج کو ہدایت کی ہے قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو تیار رہے۔ فوج کو کسی بھی لمحے بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہنے کا امریکی صدر کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اس سے کچھ دیر قبل امریکی صدر کا امریکی اخبار کو ایک میسج بھی ملا اور جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب ایران کی جانب سے مذاکرات کی یا جنگ بندی کی جو بھی تجاویز سامنے رکھی گئی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے افواج کو تیار رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودیہ، یو اے ای کی درخواست پر ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایران پر کل حملہ کرنے والے تھے، ہم ایران پر کل طے شدہ حملہ نہیں کریں گے، اور فوج کو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی ہے کہ قابل قبول اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو تیار رہے۔ فوج کو کسی بھی لمحے بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران اور امریکہ جنگ میں پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ایرانی تجاویز جو کہ بذریعہ پاکستان امریکہ کو موصول بھی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جانب سے یہ بات بھی دونوں فریقین پر واضح کر دی گئی تھی کہ جلد از جلد امن معاہدے کی جانب بڑھا جائے، کیونکہ دونوں کے پاس اب زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ اور پھر امریکی صدر کا امریکی اخبار کو ایک پیغام موصول ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے جو تجاویز جنگ بندی کے لیے سامنے آئی ہیں وہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا اب جو مذاکرات کا ایران سے راستہ ہے امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ بند ہو چکا ہے، اور اب وہ جو مناسب سمجھیں گے اس حوالے سے کارروائی کریں گے۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودیہ، یو اے ای کی درخواست پر ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران پر کل حملہ کرنے والے تھے، ہم ایران پر کل طے شدہ حملہ اب نہیں کریں گے، اور فوج کو یہ ہدایت کی ہے کہ قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو تیار رہے۔ فوج کو کسی بھی لمحے بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہنے کا بھی امریکی صدر کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ قابل قبول معاہدے کی ابھی بھی گنجائش باقی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر یہ کہہ رہے تھے کہ اب تمام معاہدے کے راستے بند ہو چکے، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ ایک اہم پیغام انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے کہ قطر، سعودی اور یو اے ای کی درخواست پر ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہیں گے؟ کچھ دیر پہلے امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایران سے اب مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر، سعودیہ اور یو اے ای کی درخواست پر حملے کا جو منصوبہ ہے وہ مؤخر کر دیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ بڑا ڈیسیژن ڈیفیکلٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ٹو گو ڈیسائیڈ ٹو گو فار وار، اور وہ بھی آن دا بیہیسٹ آف اسرائیل، کیونکہ دیکھیں پوری دنیا اس لڑائی کے اور اٹیک کے خلاف ہے۔ دنیا میں سوائے اسرائیل کے اور پوری دنیا نہیں چاہتی کہ لڑائی ہو۔ امریکہ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ پلس اس لڑائی کے نتیجے میں جو دنیا میں اکنامک اور انرجی کرائسس ہوں گے، جو اس کے بعد جو جس طریقے سے کیٹاسٹرافک افیکٹ ہوگا، مڈل ایسٹ کو نقصان ہوگا، ایران کو نقصان ہوگا، اور بینیفیشری جو صرف اسرائیل ہوگا، وہ چاہتا ہی ہے کہ ایران اور مڈل ایسٹ کنٹریز آپس میں لڑتے ہیں، اپنا سیلف ڈسٹرکشن کریں، اور اسرائیل کا جو خواب ہے وہ گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہو جائے، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ظاہر ہے کہ نہ امریکن پبلک چاہتی ہے، نہ سینٹ، نہ کہ وہاں کانگریس چاہتی ہے، نہ نیٹو چاہتا ہے، نہ یورپین یونین، نہ مڈل ایسٹ بالکل نہیں چاہتا۔ ہماری
رشیا, چائنا, یہ ہمارا ساؤتھ ایشیا, nobody wants the war. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ڈیسائیڈ اونلی کہ ایک ملک صرف ناانصافی کر کے ان کو مجبور کرے گا جی آپ تو آپ سرنڈر کر دیں, آپ معافی مانگ لیں, آپ شکست کر دیں, ایسے فیس کھڑا کر دیں, ایسے باتیں نہیں ہوتی ہیں. اب مذاکرات ہوتے ہیں, بیٹھیں ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کی پرابلم انڈرسٹینڈ کریں اور پھر انڈرسٹینڈ کریں, اس کا حل نکالیں. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ڈیسیژن بہت بہتر ہے. آئی ایم شیور اس میں پاکستان کا, پاکستان کے پرائم منسٹر کا, پاکستان کے فیلڈ مارشل سمنی کا بہت بڑا کردار اس میں بھی ہوگا. وہ جو 1990 بھی ایران پہنچے ہوئے ہیں اور پریزیڈنٹ ہمارے فیلڈ مارشل بھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد سعودی عرب میں, قطر میں, جس سے یو نے بیکاز دے آل نو کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو آئی ایم شیور اس کے بعد ہم سفارتکاری کو اور آگے لے کے جانا چاہیے. پاکستان میں اپنا پورا زور لگائے گا اور امید ہے کہ اس کا حل نکالا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیا کوئی اور اشارہ دیا جا رہا ہے امریکی صدر کی جانب سے, کیونکہ اس سے پہلے ثالثی کی جب بھی بات ہوتی تھی پاکستان کا ہی ذکر ہوتا تھا کہ پاکستان کے تھرو میڈیشن ہو رہی ہے اور جنگ بندی کا پیغام بھی پاکستان کی جانب سے جاری کیا جاتا تھا. اب امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر, سعودیہ اور یو اے کی درخواست پر وہ ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی حالت میں بھی جس طریقے سے سعودی عرب نے, یو اے ای نے اور قطر نے بات کی ہے, پاکستان, ایون چائنا اور رشیا بھی امریکہ کو یہی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ کسی حالت میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ انڈرسٹینڈ کی, پھر جو ان کے منسٹرز ہیں انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ جی فار دا ٹائم روک لڑائی, کیونکہ اٹ از اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا ہول ورلڈ. آپ پوری دنیا کے خلاف تو نہیں کر سکتے. اس سے ایک ایران کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوگا. چائنا کو بہت نقصان ہوگا. چائنا کا آئل کا 80% جو ایران سے جاتا تھا, پھر نمبر 2 وہاں مڈل ایسٹ کی آئل اور گیس جاتی ہے, سعودی سے بہت زیادہ پھٹ جاتا ہے, بہت سارا رکا ہوا ہے. امریکہ نے ایون انڈائریکٹلی چائنا کی جو ہے اکنامک اسٹیمولیشن کی ہوئی ہے. وینزویلا پہ جا کے قبضہ کر لی, وہاں 80% آئل وہ بھی چائنا کو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوں گی. اور میرے خیال میں بہت اچھا ڈیسیژن. اب اس کے بعد امیڈیٹلی فل تھروٹل پہ فل سفارتکاری جانی چاہیے تاکہ اس کو حل نکالا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے, لیکن اگر اس سے پہلے کی صورتحال کی بات کی جائے تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر دوبارہ حملے کی تیاریاں بھی کی جا رہی تھیں, اور جو گولہ بارود لے کر درجنوں امریکی طیارے بھی اسرائیل پہنچ گئے تھے. دیکھیں یہ ایک ریٹورک بھی ہو سکتا ہے, پریشر ٹیکٹر بھی ہو سکتی ہے, اور ایکچولی 30% آئیولوج ریٹ کے ضرور وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے. لیکن آئی اسٹل ریٹ 70% چانسز یہی ہے کہ کہیں نہ کوئی وائر میڈیا نکلے گا, پوائنٹس کنورٹ کریں گے, اور جب بہت نزدیک آ جائیں گے ایک براڈ فریم ورک کے, تو پھر پاکستان میں ضرور اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. وہاں پر یہ ہو سکتا ہے اللہ کرے ریکارڈ سائن ہو جائے, اس سے یہ ہوگا کہ دنیا ایک تباہی دھانے سے واپس آئے گی اور اکانومی ریوائو کرے گی. بریگیڈیئر صاحب ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بھی صرف ایک میسیجنگ ہی ہے روٹین کی, جس طرح پہلے بھی ہم نے کئی بار دیکھا امریکی صدر نے جنگ کا اعلان کیا, پھر انہوں نے مذاکرات کی جانب بڑھے, وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک دن جنگ کا اعلان کرتے ہیں, یہ ویسا ہی ہے یا اب معاملات کچھ مختلف ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی گفتگو ہوئی ہے اور بھاری مقدار میں ایمیونیشن جرمنی سے بھی اسرائیل پہنچایا گیا ہے, امریکہ سے بھی پہنچایا گیا ہے. دیکھیں اسپائلر تو سب سے بڑا اسرائیل ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ ٹوٹل ایران کو ڈسٹروائے کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کو جو خطرہ ہے اس مڈل ایسٹ میں صرف ایران سے ہے, اور اس کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب ایران بالکل زیرو ملٹری پاور ہو جائے. اور وہ ابھی تک تصویر دے دے تو ایران کے ڈرونز اور نیوکلیر کے جو میزائل کیپبلٹی وہ رہی کہ اس کو ہمیشہ تھریٹ رہے گا. وہ چاہتا ہے کہ ایران کی کیپبلٹی ختم ہو جائے, اس کی پراکسی جو ہے نا حزب اللہ, دین حماس اور ہوتی, ان کی یہ بھی ختم ہو جائے, اور جب فین آؤٹ کرے مڈل ایسٹ کی طرف, گریٹر اسرائیل کی طرف, تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ اس کی وجہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ ایران کو تباہ کیا جائے. بٹ آئی تھنک سینس پرویل نے بہت اچھی بات کی مڈل ایسٹ نے, اس سے ایران کے بھی بہت گڈ ول ہوگی. ایران بھی سوچے گا 10 دفعہ اگر لڑائی ہوتی ہے بجائے کہ اس کے کہ وہ یہ ان خلیجی ممالک کے بیسس پہ جائے, وہ شوڈ گو این اٹیک اسرائیل اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے. آئی تھنک اس سے بہت پازیٹیو خبریں, اس میں بہت زیادہ ہاتھ پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منی کا بھی ہے کہ انہوں نے پہلے ایران کو اور فیلڈ مارشل کو سمجھایا تھا
آپس میں خدا کے لیے بالکل مت لڑیں. یہی اسرائیل چاہتا ہے اور اسرائیل کی خواہش کبھی پوری نہ ہونا.